بہت خوبصورت موضوع ہے آپ کا، اور آپ نے وقت کے تناظر کے اعتبار سے اس کا اجرا کیا ہے۔ اور اثار بیسیکلی اپنی خواہشات پہ ضبط رکھتے ہوئے جو شے آپ کے نفس کو پسند ہے وہ آپ اپنے بھائی پہ آگے پیش کر دیتے ہیں اور خود اس پہ ضبط اور صبر اور استقامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کو اثار کہا جاتا ہے کہ اپنے من کی نفی کرنا اور اپنی خواہشات کو روکتے ہوئے اپنے حصے میں سے کسی دوسرے کو شیئر کر دینا، اپنا حصہ، اور اس میں شامل کر لینا کسی کو، اس کو اثار کہتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ نے اثار کے حوالے سے کئی مقامات پہ ہمیں اسلام کے ماننے والوں کو روشناس کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اسلام تو پوری تاریخ اس چیز پہ گواہ ہے، اور دین اسلام تو عبارت ہے اثار سے، اور کبھی بھی اثار کی اہمیت اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر دور میں یہ اثار کی ضرورت رہی ہے۔ اثار سے مراد ہرگز یہ نہیں لیا جا سکتا اور اس کا معنی و مفہوم مقید نہیں کیا جا سکتا اور اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا بائی معنی کہ اثار صرف کسی پہ پیسے خرچ کرنے کا نام ہے، کسی کی مدد کرنے کا نام ہے۔ اثار صرف اس ایک معنی میں محدود نہیں، بلکہ اثار کی بڑی وسعت اس معنی میں موجود ہے۔ جی سر، عابد صاحب، کیونکہ اثار کے بعد وسعت کی ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک چیز ذہن میں ایک اور آتی ہے، کیا اثار کو جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے مختلف چیزوں میں تقسیم نہیں کیا، ہم صرف کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز جو ہم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہیں یہی سے کو اثار میں گنا جاتا ہے، کیا باقی شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ جو ہیں کیا صرف پیسوں میں ہی اس کو اثار کہتے ہیں کہ پیسوں کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اثار میں زمرے میں آتی ہیں؟ دیکھیں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہی خرچ کر دینا یا پیسہ ہی کسی کو دے دینا یہی اثار ہوا کرتا ہے، جبکہ اثار کی تعریف یہ ہے۔ اثار کو یوں لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر ہمہ جہت اوصاف اللہ نے ودیت فرمائے۔ جب دنیا میں آتا ہے انسان وہ کسی ایک خاص صفت کے ساتھ مزین ہو کے سروائیو کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ایک تعلیم لی ہے، تربیت لی ہے، پریکٹس کی ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا۔ اسی طرح انجینئر بن گیا، اسی طرح وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا، ایک ریڈی لگانے والے سے لے کے اور وہ سردار بالا تک اور صدارتی محکموں تک یا صدارتی وہ مسند تک پہنچتا ہے، تو اس کے اندر ایک خاص صلاحیت موجود ہے۔ اس کا اثار یہ ہے، اگر وہ انجینئر ہے تو کم از کم وہ اپنے علم اور فن کو آگے اثار یہ کرے گا کہ اپنے جیسا لیجبل آدمی ایک تیار کر کے چلا جائے۔ اچھا، اور علماء نے اس پہ لکھا کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پہ فرض نہیں ہوتی، یہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ ہر ایک پہ کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک عالم ہے تو اسے اپنا ایک عالم تیار کر کے دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ ایک شیخ ہے اور وہ ایک ولی اللہ ہے، وہ صاحب علم ہے، صاحب عرفان ہے، صاحب دانش ہے، صاحب بینش ہے، وہ ادیب ہے، وہ شاعر ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا فن قبر میں ساتھ نہ لے کے جائے، وہ اپنا علم اور ہنر آگے کسی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو یہ اس کا اثار ہوگا۔ اور اثار میں ایک چیز خاص طور پہ یاد رکھنی ہے، ایک تو ہے ہم معاوضہ لے کے آگے اپنا علم و فن آگے منتقل کرتے ہیں، بلا معاوضہ جب آپ کریں گے اس کو اثار کہیں گے۔ اگر آپ معاوضے سے لیں گے تو وہ اثار نہیں ہے، وہ تو آپ کا تجارت ہے، وہ آپ کا بزنس ہے، وہ تو آپ کا سودا ہے، وہ آپ کا لین دین ہے۔ آپ نے پیسہ لیا اور اپنا فن آگے بیچا ہے، اگرچہ اس میں بھی آپ کی نیکی ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب ہوگا، لیکن اثار کا ثواب اسے ملے گا جو بلا معاوضہ کسی کو آگے ٹرانسفر کر دے گا۔